ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا لازم ہے. یقیناً عظمیٰ صاحبہ تھوڑی سی اب گفتگو کو چینج کرتے ہیں. آپ کے جملے کے اوپر میں اس والے ٹاپک پر اینڈ کرتا ہوں کہ یہاں ہر کسی کا علاج ہوتا ہے, مرض کسی کا ختم نہیں ہوتا. خیر یہ بتائیے حضور کہ اب لا اینڈ آرڈر سچویشن, اسلام آباد کی 4 یونیورسٹیاں اس وقت غیر معینہ مدت کے لیے بند ہیں. ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارنر میٹنگز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, الزام وہ لگا رہے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر. اوور آل سچویشن آخوندزادہ صاحب آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ اسپیشلی اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی بات بھی کریں تو تورخم بارڈر پچھلے 10 دنوں سے بند ہے, ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, مشکلات ہیں, ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے سامنے ہیں. تو اس وقت اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن آخوندزادہ صاحب آپ کی نظر میں کتنی سازگار ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے جی, دہشت گردی نے دوبارہ سے بہت بدترین صورت میں سر اٹھایا ہے. یہ جو سابق حکومت ہے عمران خان صاحب, انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کیے اور معاہدے یعنی پہنچنے سے پہلے صرف سیز فائر کے لیے انہوں نے ان کی 3000 لوگوں کو چھوڑ دیا, اور افغان جیلوں سے جو لوگ رہا ہو گئے تھے ان کو 20000 لوگوں کو ملک میں واپس لایا. تو اس کے بعد دہشت گردی نے بدترین طریقے سے سر اٹھایا ہے. اور ابھی الیکشن شروع جب ہوا تو ہمارے 2 باجوڑ میں 2 پی کے کینڈیڈیٹ تھے, ان پہ حملہ ہوا. ایک کا ایک ساتھی وفات ہوا اور خود وہ شدید زخمی ہے, پشاور ہاسپٹل میں پڑا ہے. دوسرے کینڈیڈیٹ پہ بم حملہ ہوا, اور چند دن پہلے باجوڑ میں ایک حملہ ریموٹ کنٹرول بنا حملہ ہوا جس میں ہمارے 9 سپاہی پولیس کی شہید ہو گئے اور 20 زخمی ہو گئے. اس کے ایک دن بعد پولیو کا ایک ڈاکٹر پہ حملہ ہوا جو جس کی 9 بیٹیاں ہیں, ایک چھوٹا بیٹا ہے, 2 دن پہلے اس کو مارا گیا. تو دہشت گردی نے بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ قابو پائیں گے کیا؟ جو ہماری معیشت کا مسئلہ ہے, جو ہمارے بدترین دہشت گردی ہے, تو کوئی منتخب حکومت آئے گا تو وہ اس پہ قابو پا سکتے ہیں. کوئی نگران حکومت یا نگران سسٹم اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا ہے. اور میں اپنے عظمیٰ کاردار صاحبہ کو مان کیا کہ یہ مسلم لیگ نون میں تو آ گئی, لیکن اس میں وہ پی ٹی آئی والی صفات آپ بھی موجود ہے. بالکل ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے منصوبے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے. خود امپیئرسٹ کا ہے, اتنا تو اس کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ صوبوں کا مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے وہ کریڈٹ بھی نواز شریف صاحب کو دیا کہ وہاں پہ جو امن قائم ہوا وہ مرکز نے قائم کیا. تو کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے, صرف پارٹی بدل چکی ہے. بات وہ جھوٹ بولنا, ڈٹائی سے بولنا, وہ سارا کچھ عظمیٰ کردار صاحبہ کہ آج بھی مجھے افسوس ہوا کہ پی ٹی آئی کی ہی ہے. عظمیٰ صاحبہ اب میں یقیناً آپ سے کیا لا اینڈ آرڈر کا سوال پوچھوں, پہلے آپ رسپونڈ کر دیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ پہلے اپنے چیئرمین سے تو پوچھے نا, وہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہاں تو میاں محمد نواز شریف نے کچھ نہیں کیا, اور وہاں پہ وہ اسی علاقے میں جناب میاں محمد نواز شریف کے بنائے ہوئے ڈی ایچ کیوز بھی ہیں اور بی ایچ کیوز بھی ہیں. تو جھوٹ تو ان کا ویسے ہی کھل کے سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے آج کل کسی چیز سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور امن بالکل میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں آیا تھا, اور ظاہر ہے کہ سینٹر اور پروونشل گورنمنٹس نے مل کے, رینجرز نے ہمارے مل کے جو تھا پورا آپریشن کیا تھا, اور ظاہر ہے یہ کابش اکٹھی ہوتی ہے تو امن آتا ہے نا. تو میں تو ان کو نیگیٹ نہیں کر رہی ہوں, یہ پتہ نہیں میرے پہ جھوٹ کے جو فتوے لگا رہے, تھوڑا سا ان کو مناسب بات کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے نا, ان کو تھوڑا سا لحاظ کر لینا چاہیے اگلے بندے کا. یہ اگر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو پھر معذرت کر لیں کہ جی مجھے یہ جو بات کری ہے میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے, تو میں ذاتی ان پہ حملے کروں گا, میں ان کو جھوٹا کہوں گا. تو پھر میں تو میرے خیال میں ان سے صرف ایک افسوس کا اظہار کر سکتی ہوں کہ وہ بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں گے سیاست, اور یہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چٹان صاحب آپ کو, عظمیٰ صاحب چٹان صاحب؟ اور میں کچھ کہنا, یہ 90 کی دہائی کی سیاست کر رہے ہیں, ہمیں اب کوئی شوق نہیں وہ سیاست کرنے کا. ہم لوگوں کے مسائل پہ ہماری نظر ہے, ہماری معیشت پہ نظر ہے, کس طرح سے اس بھنور سے ہم نے پاکستان کو نکالنا ہے. اسٹرانگ اکانومی از دا بیسٹ ریونج.
اور میاں محمد نواز شریف کی ڈیلی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اپنی وہ فائنانس کی جو ٹیم کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ روڈ میپ دو جس سے ہم جو معیشت ہے اس کو مضبوط کریں، اور یہ جو مسائل ہیں، یہ جو درپیش چیلنجز ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے، اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ کم کر کے تو ہم ترقی کی راہ پہ چلے. ہمارا سارا جو فوکس ہے وہ ان چیزوں پہ ہے. ہمارا لوگوں کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی پہ فوکس ہے. ہم لوگوں کو یہ اس طرح کی الزام تراشیوں میں ہم اب بلیو نہیں کرتے، نہ ہم اس طرح کی سیاست کرنے چلیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اخوندزادہ صاحب میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو جھوٹا نہیں بولنا چاہیے تھا حضور. دیکھیے جی، میں جھوٹا لفظ میرے خیال میں کوئی تہذیب سے گرا ہوا لفظ نہیں ہے. میں نے ان کا نہ کوئی توہین کیا ہے، لیکن اگر بندہ سامنے سے جھوٹ بولے تو مجھے بتائے میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. آپ کہیے کہ میں اتفاق نہیں کرتا ان کی بات سے. آپ ذرا جا کے دیکھ لیں آپ کا مذہب جھوٹے کو کیا کہتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں جھوٹے کی کیا تعریف کی گئی ہے، تو پھر آپ اپنے اوپر بھی یہ اگر لفظ استعمال کریں تو بڑی اچھی بات ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خراب لفظ نہیں ہے یا گندا لفظ نہیں ہے تو آپ اپنے لیے بھی استعمال کر لیں. چلو آپ ناراض ہو جاتی ہے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے غلط بیانی کی. آپ خود امپیئر ایشو کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سیکیورٹی کی جتنی بھی مسائل ہے وہ ساری صوبوں کے ساتھ ہے. وہ کوئی مرکز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرا آپ نے جو تھر پروجیکٹ تھا اس کا بھی آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ بھی نواز شریف صاحب نے بنا دیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب نے سندھ کے ساتھ، پختونخوا کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ